قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا مشکل دن ہے، اور اس دن سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ رش کتنا ہوگا۔ حج کے دن عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتا جاتا ہے کہ کراؤڈ کہتے کس کو ہیں۔ جس نے پہلی بار حج کیا ہو تو اس نے کبھی اتنا کراؤڈ دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور کوئی کھو جائے تو وہ ملنے کا چانس نہیں ہے۔ 25-30 لاکھ لوگوں میں ہم اپنا خیمہ ڈھونڈنا مشکل، کسی دوست تک پہنچنا مشکل۔ میرے ساتھ رہیے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں نا، 8 بلین، اور فرام دا ڈے فرسٹ ڈے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب قیامت کے دن ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنے بلین، کتنے ٹریلین، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، خرب ہوں گے یا خربوں میں ہوں گے۔ اچھا، اب عرفات کے میدان میں جب ہم ہوتے ہیں نا، تو ہماری اگر کوئی پیدل جا رہا ہے یا بس سے اتر گیا ہے، تو اب اس کی شاید اس وقت زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے خیمے میں پہنچ جاؤں، اپنی جگہ پہنچ جاؤں، اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ سایہ مل جائے گا، پانی مل جائے گا، اے سی چل رہا ہوگا، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی نا؟ مجھے سچ بتائیں، ان اربوں خربوں لوگوں کی، اچھا ان میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اس وقت اور بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ان کم از کم اربوں مسلمانوں کی خواہش کیا ہوگی کہ ملنا کس سے ہے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو ان تمام کلیمٹیز، تمام پرابلم سے مجھے بچا لے گی؟ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے آقا کے علاوہ، کیونکہ آپ کو شافع روز محشر بنایا گیا ہے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ ہی از دا اونلی، اس دن پیارے آقا ہوں گے جو ہماری کیور کریں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اگر لسٹ بنائے نا قیامت کے دن کی پرابلمز کا، تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا کیا، سیکوینس وائز کیا کیا پرابلمز ہوں گے، اور یہ کس طرح ڈے آف ججمنٹ پورا برپا ہوگا، محشر برپا کیسے ہوگا، اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ان بریف، تو میں مشورہ دوں گا کہ بہار شریعت حصہ اول، یہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کمال کیا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے اتنی بار پڑھا ہے وہ حصہ، خاص طور پہ اس میں قیامت کا باب۔ آپ بہار شریعت انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فرسٹ چیپٹر اوپن کریں اور اس میں محشر کا چیپٹر آن کر لیں، آپ ایسا لگے گا کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے محشر کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حدیثوں کے ذریعے یہ بتایا کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، لوگ پہنچیں گے کیسے محشر میں، ان کے لباس کا کیا حال ہوگا، ان کے جسموں کا کیا حال ہوگا، ایوری تھنگ انہوں نے بہت کمال سے ڈیفائن کی۔ تو آپ کا ایک جملہ ہے اس میں، آپ کہتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، محشر کے دن کوئی ایک پرابلم ہو تو بیان کی جائے، یعنی سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہوگی کہ گرمی ہوگی اور انتظار ہوگا۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس کو بھی میں لاجیکلی ڈیفائن کرتا ہوں۔ کبھی جون جولائی کا مہینہ ہو، آپ کسی کی ڈور بیل بجائیں بنگلے کے باہر، گھر کے باہر جا کر، اور اندر سے جواب آئے کہ بھائی جو ہے نا واش روم میں ذرا 5 منٹ کھڑے رہیے گا۔ وہ 5 منٹ انتظار میں گرمی میں ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ ہم یا تو واپس جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے 5-7 منٹ میں پورے ہو جاتے ہیں پسینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور 25,000 سال یعنی ہاف ڈے تو انتظار میں گزر جائے گا۔ یعنی لوگ انتظار کریں گے کہ کچھ تو ہو جائے، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، ہمارا فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ اور پھر یہ سارا زمانہ جب آدھا دن گزرے گا نا، تب وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کہیں گے کہ آدم آپ ابو البشر ہیں، آپ تو سب سے پہلے اس دنیا میں نبی مبعوث کیے گئے، حضور آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب بتائیے کہاں جائیں؟ اب آپ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ پورا محشر، یہ پورا کراؤڈ اب یہ گھومتے گھومتے کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت نوح کے پاس، یہ ٹریول کرتے رہیں گے، اور ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے آج ایسا غضب کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ محشر آخر میں حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ ہماری مدد کیجئے، وہ کہتے ہیں آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو وہ عرض کریں گے کوئی پتہ ہی بتا دیجئے، کوئی راستہ ہی بتا دیجئے، ہم کس کے پاس جائیں؟ اللہ اکبر۔ تب حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج تمہاری مدد کسی نے کرنی ہے تو جناب رسول اللہ نے کرنی ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ
وہ رب کے حبیب ہیں. آج محشر کے دن شفاعت کا صحرا انہی کے سر ہے, تم نے انہی کے پاس جانا ہے, انہوں نے آج تمہاری مدد کرنی ہے. یہ سارا محشر پھر جناب رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے. اللہ اکبر. مفتی صاحب لکھتے ہیں, حدیث کے الفاظ انہوں نے لکھے کہ جب سارا محشر یہ لوگ تڑپتے ہوئے, سمجھے ٹھوکریں کھاتے ہوئے جناب رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پیارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, آ جاؤ میرے امتیوں, میں آج تمہارے لیے ہوں. اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے, اور اللہ اکبر جب رسول اللہ سجدہ فرمائیں گے تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, شفاعت کیجئے, شفاعت قبول کی جائے گی, مانگیے عطا کیا جائے گا, سوال کیجئے وہ سوال پورا کیا جائے گا. اب یہاں تھوڑا سا رک جاتے ہیں. That is a very relevant question. آج کل ہمارے بچے ہیں نا بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. سوال آئے گا ان کے ذہن میں کہ جناب آپ نے تو حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ جناب رسول اللہ ہی شفاعت کریں گے, تو ہم قیامت کے دن ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس چلے جائیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے حضرت آدم کے پاس جانے کی, حضرت ابراہیم کے پاس جانے کی, حضرت نوح کے پاس جانے کی. اللہ اکبر. جناب علماء فرماتے ہیں یقیناً ہمیں پتا ہے کہ شافع روز محشر رسول پاک ہیں, مگر یہ مینیفیسٹو لکھا ہوا ہے, ہوگا ایسے ہی. قیامت کے دن یہ سب کو بھلا دیا جائے گا. سارا محشر پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گا, پھر یہ باری باری انبیاء کے پاس جائیں گے, اور آخر میں رسول پاک کے پاس پہنچیں گے. اب سوال ہے یہ وجہ کیا ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس, یہ کیوں محشر کو گھمایا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جب بھی عشق کی گتھی سلجھتی ہے تو در رضا سے سلجھتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں. آؤ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. اے محشر والو سب کے پاس گئے نا, خلیل و نجی مسیح و صفی, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ جو محشر کو گھمایا جائے گا نا, یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے. بڑی خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. ارے یہ محشر کا میدان سجایا کیوں جا رہا ہے؟ ارے جناب پیدا ہم قبر سے اٹھتے, ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیا جاتا, رزلٹ دے دیا جاتا کہ تم جنتی ہو, جنت میں جاؤ, تمہیں دوزخ میں جانا ہے. نہیں, محشر کے میدان میں آنا ہے. اب جناب حساب کتاب ہونا ہے. اتنا بڑا محشر کا میدان سجایا کیوں جا رہا ہے؟ ایک ہی شعر میں ہمیں سمجھا دیا. وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تو یہ محشر کے میدان میں اب جب نبی پاک ہی سکسیسر ہیں, نبی پاک ہی سپورٹر ہیں, پیارے آقا سے ہی جناب شفاعت لینی ہے, تو پتا چلا کہ جو پیارے آقا کے قریب ہو جائے گا اس کے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے نا. یقیناً پیاس لگے گی, اور پیاس بھی کیسی لگے گی. اب مثال کر دیتا ہوں. گرمی میں جب ہمیں تھرسٹ, ہم پیاس لگتی ہے, ہم ایک گلاس پیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر پانی چاہیے ہوتا ہے, اور گرمی لگتی پھر پانی چاہیے, پیاس بجھتی نہیں ہے. جب سورج زمین پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, تو پیاس کتنی لگے گی, کتنے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. مگر میرے رب نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حوض کوثر عطا کیا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں, شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. فرمایا اللہ نے ایسا شربت عطا فرمایا ہے میرے آقا کو, اس کا کوئی ایک جام پی لے گا پھر اسے پیاس ہی نہیں لگنی ہے. ونس, بس ایک ہی جام چاہیے. تو پلانے والا کون ہے؟ رسول اللہ ہیں. اور ہم اگر رسول اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو سارا کام آسان ہو جائے گا نا. حضرت کہتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلا دے یہ ہے صلی اللہ علیہ. کتنا مشکل دن ہوگا کہ ماں, سب سے زیادہ میرا خیال رکھنے والی میری ماں, میری تکلیف پہ بے قرار ہونے والی ماں,
مگر ماں بھی اپنے بچے کے قریب نہیں آئے، وہ بھی مدد نہیں کرے. باپ ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، آج اپنے پیٹ کاٹ کر بچے کو پالتا ہے، مگر اس دن نفسا نفسی کا ایسا دور ہوگا کہ والد نہ بیٹے کی مدد کرے گا، نہ بیٹا باپ کو کوئی ہیلپ کر سکے گا. مگر اس دن کون کام آئے گا؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ. اچھا اب جناب اس گرمی ہی بہت تھی، اس گرمی میں حساب کتاب ہو، اس گرمی میں نامہ اعمال کھلیں گے. ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا چھپ چھپ کر کیا گناہ کیے ہیں. مگر سنو میرے آقا کا وہاں شاندار کردار کیا ہوگا کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے دامن سے دامن ڈھک کر ہمارے عیب چھپائیں گے کہ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ. اب اعمال نامے تلیں گے، اسکیل لگایا جائے گا، وزن کیے جائیں گے. پہلے ہی پتہ ہے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قرآن نے پہلے اعلان کر دیا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ تو بھڑکتی بھی آگ میں جائے گا. مگر ہمیں امید کیا ہے کہ اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. اب پل صراط سے گزارا جائے گا. میں نے شروع میں کہا تھا نا کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے. اور پل صراط کا پل کیسا ہوگا؟ ایسی لائٹیں لگی ہوئی، یہ موٹر وے کا پل نہیں ہوگا. تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہو. کیا ہوگا ہمارا؟ کیسے گزریں گے؟ مگر سنو میرے آقا کتنے کریم ہیں کہ اس پل کے کنارے سجدے میں جا کر صدائیں کیا لگا رہے ہو؟ رب سلم امتی، رب سلم، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آؤ جو میں نے درود پاک کی فضیلت بیان کی ہے، اب سمجھو وہ انعام کتنا بڑا ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ تم میں سے میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا. کس دن؟ قیامت کے دن، جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. اب سوچو یہ کتنا بڑا انعام ہے. میں گناہگار پتہ نہیں کدھر پڑا ہوا ہوں گا، میں کدھر ہوں گا اور آقا کدھر، میں کیسے ان کو ڈھونڈ سکوں گا، میں کیسے قریب جاؤں گا. مگر گویا نبی پاک نے مجھے اور آپ کو گیٹ پاس دیا ہے. میرے پاس آنا ہے تو میرے بندوں دنیا میں درود، میرے غلاموں دنیا میں درود پڑھ لینا.
ہمارے پاس درود پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لو، موبائل فون پر گھنٹوں گزار لیں گے، کرکٹ میچ ہو تو پورا دن دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ نماز کا ہوش ہے نہ درود کا ہوش ہے، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ کریں ایسا، یہ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، اسی زندگی میں ہم نے دنیا بھی بہتر کرنی ہے، اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ اب تو سبحان اللہ اگلے 3-4 دنوں بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا سارا سال انتظار تھا نا، عاشقان رسول کی تو عید ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گفٹ تیار کر رہے ہیں؟ دنیا کا دستور ہے نا، جس کی برتھ ڈے آتی ہے اس کو گفٹ دیتے ہیں، تو پیارے آقا کے لیے آؤ نا مل کر درود کا تحفہ تیار کرتے ہیں۔ اب آج سے روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں الگ، برکتیں الگ، رزق میں برکتیں الگ، صحت اچھی الگ، اور انشاءاللہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے تو کہتے ہیں نا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ دنیا کا دستور ہے، غریب آدمی، فقیر، مسکین جب کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ اپنی طرف سے دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں، پھر دیکھیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیسی نگاہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عشق رسول کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھیے، عشق رسول ہمارے ایمان کی اصل ہے، عشق رسول ہمارے ایمان کی جان ہے۔ کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب ہم عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ آپ ہر جمعے کو 3 بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له، سنتے ہو نا؟ کبھی کبھی امام صاحب کو روک کر پوچھ بھی لیا کرو حضرت ہر جمعہ، کئی لوگوں کو تو خطبہ یاد ہو گیا ہوگا، آدھا یاد ہو گیا ہوگا، لیکن معنی پھر بھی نہیں پتا، اینج بھی نہ کیا کرو، تھوڑا سمجھا کرو کیا معنی ہے۔ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، پیارے آقا کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے، خود نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ اٹ مینز دیر از اے کنڈیشن۔ کامل مومن ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹر نبی پاک نے خود دے دیا۔ مثال کے طور پر ہم سارے بیٹھے ہیں، میں کہوں کون کون مسلمان ہے، سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ پرفیکٹ مسلمان کون ہے؟ شاید پھر سارے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں اور آپ کہیں پرفیکٹ ہے تو کیسے کنفرم ہوگا؟ نبی پاک نے پیرامیٹر دے دیا ہے۔ کون کامل مومن ہوگا؟ آقا فرماتے جس کے نزدیک میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یعنی صرف عشق رسول ریکوائرڈ نہیں ہے، اس لیول کا ریکوائرڈ ہے کہ پھر دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ اگر محبت ہے تو سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت عمر نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمر کہتے ہیں حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اٹ مینز دس از دا ریکوائرمنٹ، دا مین کنڈیشن آف اوور ایمان، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کنڈیشن کیسے حاصل ہو؟ تو ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا، ان لوگوں کو جاننا ہوگا کہ جو فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز تھے، جو آج بھی سکھا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی سکھا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے، قربان کرنا ہے نبی پاک پر تو سب کچھ کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کیا ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیانات کے لیے جاتے تھے، تو بیان کے لیے ہمارے یہاں آج کل گاڑی بھیجی جاتی ہے علماء کرام کے لیے، اس وقت ڈولی بھیجی جاتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کو بھی ڈولی بھیجی گئی، 4 مزدور کاندھا دے کر ڈولی اٹھاتے تھے۔ تو ڈولی میں بٹھایا گیا اور آپ کو لے جانے لگے۔ جیسی ہی ڈولی لے کر بریلی کے بازار میں وہ ڈولی نکلتی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈولی کو روکا جائے۔ آپ ڈولی روکی گئی، ڈولی نیچے رکھ دی گئی، اعلیٰ حضرت باہر آئے اور آنکھوں میں آنسو۔ لیول آف عشق رسول دیکھیں، میرے اور آپ سے جب تک کوئی تعارف نہ کروائے نا کہ میں سید ہوں، ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ آل رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤ تم 4 مزدوروں میں آل رسول کون ہے؟ مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک مزدور لرزتا ہوا آیا، ہاتھ جوڑتا، کہتا حضور
मैं ही सैयद हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अल्लाह अकबर। मुफ्ती आज़म हैं, उस ज़माने के मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े फुकहा आपके शागिर्द हैं। अब आला हज़रत ज़ारों के तार रोने लगे, कहते सैयदज़ादे गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हो गई है। आपके कांधों पर मैंने कैसे सवारी कर ली? ए शहज़ादे, अगर बरोज़े क़यामत नबी पाक ने मुझसे सवाल कर लिया कि ए रज़ा, मेरी आल के कांधे इसलिए थे कि तुम सवारी करते, तो मैं नबी पाक को क्या जवाब दूंगा? ए शहज़ादे, मुझे माफ़ कर दो। उधर वो मजदूर हैरान है, लोग जमा होना शुरू हो गए। बाजार के अंदर ये वाकया हो रहा है। आला हजरत का एक नाम था, जमाने के इमाम थे। लोग हैरान हैं कि ये किसी मजदूर के आगे हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। अब वो मजदूर कहता है, हुजूर आपका क्या कसूर है? मजदूरी मुझे चाहिए थी, पैसों की जरूरत मुझे थी, मैं काम करने के लिए आया। आला हजरत कहते हैं, नहीं, मुझे माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो। वो शहजादा कहता है, वो सैयदजादा मजदूर कहता है, हुजूर मैंने आपको माफ किया। कहते नहीं, अहमद रजा के दिल को जब तक तसल्ली ना होगी, जब तक ए शहजादे आप डोली में ना बैठेंगे और अहमद रजा उस डोली को ना उठाएगा। आपने अपना इमामा उतारा और उस सैयदजादे के कदमों में रख दिया। लोगों की चीखें निकल गईं और लोग भी ज़ारों के तार रोने लगे। और फिर जमाने ने यह मंजर देखा कि आला हजरत ने सिर्फ अपने शेर में लिखा नहीं कि आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपने ये प्रूफ किया कि आपने उस शहजादे को डोली में बिठाया और कांधे पर उस बाजार में सैयदी आला हजरत ने उस डोली की सवारी फरमाई। यानी आपने अपने कांधों पर उठाया। इस कदर इश्क रसूल का लेवल आपके दिल में था। अल्लाह अकबर। एक बार बरेली शरीफ के करीब, चूंकि आप शायर भी बड़े कमाल के हैं, आज भी आपकी शायरी पर हदाय के बख्शिश पर रिसर्च हो रही है, लोग PhD कर रहे हैं आपकी शायरी पर। हुआ ये कि बरेली के करीब एक रियासत थी, उसका नाम है नानपारा। वहाँ से लोग आए, कहा हुजूर आप बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, वहाँ एक बड़ा नवाब है और लोग उसकी नवाब के कसीदे लिखते हैं, और जब कसीदे लिखते हैं जो अच्छा कसीदा लिखता है वो उसको इनाम देता है। हुजूर आप तो वन ऑफ द बेस्ट हैं, अगर आप लिख देंगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा, आपके भी कुछ काम आसान हो जाएंगे, मदरसे के दीगर मामलात। आला हजरत ने कलम उठाया। हो सकता है उस वक्त के लोगों ने सोचा हो कि जनाब ये बड़ा कमाल का कसीदा लिखेंगे, मगर वल्लाह कसीदा तो कमाल का लिखा, मगर किसके नाम पर लिखा, किसकी शान में लिखा? नवाब के नाम पर नहीं, अपने आका की शान में लिखा। क्या लिखते हैं वो? कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वल्लाह मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अगर मैं इस कलाम को ही एक्सप्लेन करूं आपके सामने, वन ऑफ द अमेजिंग कलाम ऑफ आला हजरत, आपने किस किस बात को कवर किया है। आप कहते हैं नबी पाक के हुस्न की शान ये है, इमेजिन नक्स तो दूर की बात है, फॉल्ट तो दूर की बात है, इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती कि गुमाने नक्स जहां नहीं। आज आप दुनिया में गुलाब उठाएं, आपको बहुत अच्छा लगता है, मगर गुलाब के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांटे भी होते हैं। आप अपने घर में शमा जलाएं, कैंडल लाइट डिनर बड़ा मशहूर है, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है, उस कैंडल में धुआं होता है। आला हज़रत कहते हैं मेरे आका वो नेमत है जिसके साथ कोई जहमत नहीं है, कि वो फूल कैसे हैं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका जब गुफ्तगू करते ना तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, अब ये अलग बात है, कभी मौका मिला तो इसको बयान करेंगे कि अरब के लोगों को अपनी जबान पर कितना नाज था। उस जमाने में लोग समझते थे हमें ही बोलना आता है, किसी और को बोलना ही नहीं आता, मगर जब नबी पाक गुफ्तगू करते तो वो लोग जिनको अपनी जबान पर नाज था उनका हाल क्या होता। आला हज़रत कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो बिल्कुल गुमसुम हो जाते थे, वो शॉक हो जाते थे कि ये बातें, ये अल्फाज, ये फसाद कहाँ से आ रही है। बहरहाल आला हज़रत ने एक कमाल का कलाम लिखा, और जब उसका मक्ता लिखते हैं ना मेरे रज़ा, तो सुनो क्या लिखते हैं। आला हज़रत कहते हैं, फरमाते हैं करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा। अहले दुवल कहते हैं पैसे वालों की, यह बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी है। कहते हैं ए रज़ा मैं पैसे वालों की मदासराई करूँ, उनकी शान लिखूं, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम। गदा कहते हो गुलाम, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इसको थोड़े पैसों के लिए बेचता रहूं। अब जरा थोड़े से समझदार लोग होंगे, शायरी की खूबसूरती समझना। रियासत का नाम क्या था?
نان پارا، اور آخر میں کیا کہا؟ میرا دین پارا نا نہیں. اس نان پارا ریاست کے پہلے ٹکڑے کیے اور پارا نا یعنی روٹی کے ٹکڑا کہہ کر کیا خوبصورت اشارہ کیا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے میں پیسوں والوں کی مدح کروں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اعلیٰ حضرت نے بہت شاندار میں میسج دیا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آج پیسے زیادہ آتے ہیں نا، ڈیل بہت اچھی ہے، تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا، ہاں تھوڑی سی ڈنڈی ہے، رشوت دینی پڑے گی، سود تھوڑا سا انوالو کرنا پڑے گا، لیکن ڈیل بہت اچھی ہے، کاروبار بڑا اوپر چلا جائے گا. جب بھی جی چاہے نا ایسی ڈیل کرنے کو، میرے رضا کا یہ شعر پڑھ لینا، میں گدھا ہوں اپنے کریم، غلام ہوں اپنے آقا کا، میرا دین پارا نا نہیں ہے. میں آج تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچ دوں، کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک کو قیامت کے دن؟ جب نہیں، ابھی میں نے بیان کے شروع میں بتایا نا کہ قیامت کے دن صرف رسول پاک ہیں جن کی شفاعت لینی ہے. وہ ناراض ہو گئے نا، خدا کی قسم کوئی نہیں بچا سکے گا. میرے رضا ہی سمجھاتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی. کوئی ناراض ہو گئے تو کدھر جاؤں گا؟ تھوڑے پیسوں کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کو ناراض کرو گے؟ میرے رضا نے اس نان پارا کے ریاست کی تعریف کر کے پیسے نہیں کمائے، انہوں نے رسول اللہ کی شان بیان کی، آقا کا در نہ چھوڑا. اور سنو پھر کیسے انعام ملے. اعلیٰ حضرت کی کس کس کلام کی بات کروں اور کس کس عشق رسول کی طریقے کی بات کروں. اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں، ہم اور آپ بھی مدینے جاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا تو مدینے تو گیا تھا، مدینے کے کتوں کو دیکھا ہوگا، ان کو پیش کرنے کے لیے تھوڑا سا دل کا ٹکڑا بھی تو کاٹ کے دے دیتا نا. دل کا ٹکڑا، ہاں دل کا ٹکڑا کٹتا تو کیا ہوتا؟ جان چلی جاتی نا. اے رضا تجھے مدینے کے کتوں سے اپنی جان اتنی پیاری ہے؟ کہتے پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ اے رضا تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہے، اسی قدر آپ کا عشق رسول تھا. اللہ اکبر. خدا سگانے مطیبہ سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. کیا لیول ہوتا ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت اب مدینے جاتے ہیں. سوچو سب کو رلا کر سب کو مدینے کا راستہ دکھانے والا جب خود مدینے پہنچا ہو. مدینے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پڑھیں، بلکہ جب مدینے جایا کرو تو ان کے کلام ساتھ لے جایا کرو. آپ تو مدینے جب مکے سے مدینے جاتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت کے وہ شعر یاد آتے ہیں. جب روڈ نظر آتا ہے نا مدینے کا تو کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جہاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. کہتے میں تو اس راستے پہ ہی واری ہو جاؤں، اپنی جان قربان کر دوں کیونکہ یہ راستہ میرے آقا کے در کو جاتا ہے. کہتے اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی. جھنجھوڑتے ہیں اعلیٰ حضرت تم کدھر جا رہے ہو؟ مدینے ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے لوگ سمجھتے ہیں آرڈنری ٹریول ہے، نہیں، فرشتے ترس رہے ہیں ادھر جانے کو. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. جب مدینے پہنچتے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں، پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. آئے ہائے. اور پھر جب آقا کے دربار میں جائیں تو بتاتے ہیں کہ منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے. آقا جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکیں؟ کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کے. میرے رضا کا عشق تو دیکھو، دنیا میں کسی سے مانگنا ہونا تو سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، بندہ ذلت محسوس کرتا ہے. بھیک مانگنے والا کب خوش ہوتا ہے؟ مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ہیں آقا کے در کی بھیک کا بھی مزہ الگ ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولی، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. آئے ہائے. مدینے جانا ہو تو میرے رضا کے طریقے سے جاؤ، ان سے سیکھ کر جاؤ. وہ بتاتے ہیں آقا سے مانگنا کیسے ہے. فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے. ارے ادھر نہیں مانگوں گا تو کدھر مانگوں گا؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہ پاک تو کسی کو منع نہیں فرماتے نا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں، لفظ نہیں سنتا ہی نہیں،
مانگنے والا تیرا. حضور آپ سے تو جس نے جو مانگا آپ نے عطا کیا. ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی آپ نے وہ عطا کی. حضرت ابو قتادہ نے اپنی آنکھ واپس لگانے کا کہا آپ نے وہ عطا فرمایا. صحابہ آ کے بارش مانگتے آپ وہ عطا کرتے. حضور آ کر کہتے بارش رکوا دے آپ وہ عطا فرماتے. حضور جس نے جو مانگا آپ نے دیا. غلام بھی آیا ہے خیرات لینے آیا ہے. حضور میری بھی جھولی بھر دیجئے. سبحان اللہ. ایسا عاشق رسول جو آج بھی ہمیں رلا رہا ہے, جو آج بھی ہمیں تڑپا رہا ہے. جب خود مدینے پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوا. اب اعلیٰ حضرت جب مدینے پہنچے نا تو آپ نے تمنا کی کہ اب نبی پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے, رسول اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ گئے. ساری رات درود پاک پڑھتے رہے. ایک بات یاد رکھیے گا, عاشق رسول کو آزمایا جاتا ہے, چیک بھی کیا جاتا ہے. ساری رات درود پاک پڑھتے رہے, زیارت نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. اب انہوں نے قلم اٹھایا, عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ تڑپ کر ایک قصیدہ لکھا. آپ کہتے ہیں کیا لکھتے ہیں, وہ سوئے لال ہزار پھرتے تیرے دن ہے بہار پھرتے, ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اب اس کا بھی اندر ایک نکتہ ہے, یہ کون دیکھ سکتا ہے. ہم بھی تو گئے مدینے, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا, مگر کوئی دیکھ رہا ہے نا کہ دیکھو نبی پاک کے دربار کے ہر چراغ پر کتنے فرشتے گھوم رہے ہیں. کہتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. یہ منظر تو آج بھی دیکھتے ہو نا, مدینے جائیں تو کبھی ایک صدر آ رہا ہوتا ہے, ایک وزیر اعظم جا رہا ہوتا ہے, ایک صدر آ رہا ہوتا ہے. سب کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھے ہیں فقیر بن کر آتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. لکھتے گئے لکھتے گئے, آخر میں کیا انکساری کی, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اے رضا تیری بات کس نے پوچھنی ہے, انکساری کر رہے ہیں. تجھ سے کتے ہزار پھرتے, تیرے جیسے تو بہت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آنے والے. اے رضا تیری کیا ویلیو, تجھے دیدار کرنا ہے, تیری اوقات نہیں. اللہ اکبر. ویسی انکساری کی نا, سبحان اللہ. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدی اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا. یہ ہے اعلیٰ حضرت. یقین کریں میں نے ان کی حیات کا شاید 0.001% بھی بیان نہیں کر پایا, ورنہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ مہینوں بیان کرتے جائیں. اور پھر آپ کے میں نے کہا نا بہت سارے اسپیکٹ آف لائف ہیں. بہرحال اللہ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. کچھ لوگوں کے قلم میں وہ جان ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کی یوں تو کئی کلام دنیا بھر میں نے ٹریول کیا, ماشاء اللہ محمود بھائی بھی جاتے ہیں, ہر زبان والے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, مگر جو مقبولیت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ ایک ایسا مقبول, یہ بارگاہ رسالت سے مقبول کلامی نظر آ جاتا ہے کہ میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا, میں نے افریقنس کو پڑھتے دیکھا, میں نے انگریزوں کو پڑھتے دیکھا, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, مگر ان کی زبان پر جھوم جھوم کر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ اذان کے بعد اگر پوری دنیا میں کوئی نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے, سب سے زیادہ کوئی کلام پڑھا جاتا ہے, تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور سبحان اللہ آخر میں کیا اعلیٰ حضرت نے تمنا کی ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرے رضا کو یہ ضرور حاصل ہوگا. کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں یہاں رہا. کہتے تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو اور نبی پاک جب جلوہ فرمائے نا تو مجھے فرشتے کہے ہاں رضا. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو, ہاں رضا, اور وہاں میں نبی پاک کے سامنے محشر کے میدان میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کو یہ مرتبہ ضرور عطا فرمانا, اور اس محفل میں ہمیں بھی موقع عطا فرمانا. ہم بھی نبی پاک کے چاہنے والے, ہم بھی سرکار کے امتی ہیں, ہمیں سرکار کے قرب سے محروم نہ کرنا. بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت کمال کا مہینہ آنے والا ہے. سرکار کی محبت کو دل میں سب سے زیادہ رکھو, یہ محبت ہی کام آنی ہے. اور نبی پاک کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے. دنیا میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا اس کو ناراض نہیں کرتے. اگر واقعی سرکار دو عالم علیہ السلام سے پیار ہے نا تو ان کو ناراض نہ کریں. انہوں نے جھوٹ بولنے کا منع کیا, ہم سچے ہو جائیں. انہوں نے دھوکہ دینے کا منع کیا, ہم ایماندار ہو جائیں. انہوں نے نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو. اس بار ربیع الاول میں اپنا گھر سجائیں, بالکل سجائیں, پرچم بھی لگائیں, مگر اس بار گھر سجانے کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بھی سجائیں. بلکہ آپ سے کوئی سوال کرے کہ یار ماشاءاللہ آپ نے 5 وقت نماز شروع کر دی, آپ جواب دیں کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں. اور آقا نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ,
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بس میں آقا کا میلاد آیا، میں 5 وقت نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ یار آپ آج کل جھوٹ نہیں بول رہے، میں سچے آقا کا امتی ہوں، نبی پاک کا میلاد آیا، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ یار آپ حرام کاموں سے آپ چھوڑ دیا، دیکھ رہا ہوں میں غلط کام نہیں کر رہے، بس یار میں نبی پاک کا میلاد آیا، میں نے حرام کاموں سے توبہ کر لی ہے۔ دس از دا بیسٹ وے ٹو سیلیبریٹ میلاد آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو، جس سال آپ نے یہ والا میلاد منا لیا نا، اپنا اندر اپنا باطن اور ظاہر سجا کر، پھر دیکھو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، میری اوقات بہت تھوڑی ہے، میں رسول اللہ کو گفٹ دوں کہ حضور نماز پڑھ کے آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، حضور اب جھوٹ چھوڑ کے آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، حضور حرام روزی چھوڑ کے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ پھر دیکھو جب رسول پاک تحفہ دیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچا عشق رسول نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اس بار ربیع الاول ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، اور ہم اللہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے سچے اور نیک اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔